وہ چیز نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ ابھی کسی شے کا وجود نہیں تھا، اسی لیے اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، شیئا کسی شے کو، یہ کائنات میں خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ ہیں، گلزار ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، کوئی شے اللہ ارادہ فرمانا چاہتا ہے کسی شے کو تو فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، بس وہ شے ہونے لگتی ہے، ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا امر ہوتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، اور دو حروف کے ملاپ کے ساتھ کن، ہو جا، وہ شے ہونے لگتی ہے۔ تو جب اس کائنات میں کسی شے کا وجود نہ تھا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، نور مصطفیٰ کی تخلیق ہو گئی۔ اب اللہ پاک نے چاہا کہ میرا یہ جو حسن ہے، میں خود حسین ہوں، اس نے حسن اپنا کائنات میں بکھیرا، کائنات بن گئی۔ پھر اس نے اپنا حسن اور اس نے اپنی ذات کے جلوے، اپنی ذات کی صفات کسی پیکر میں رکھنا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی دیکھنا چاہے تو وہ اس پیکر کو دیکھ لے، میری صفات نظر آ جائیں گی۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بھی رکھی، حسن بھی رکھا، چاہو جلال بھی رکھا، ماں کی مامتا بھی رکھی، معاف کرنا بھی رکھا، الغرض اللہ نے اپنی صفات جمع کر کے انسان کے اندر رکھی اور فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم دکھا دیں گے تمہیں اس دنیا میں جو جلوے بکھرے پڑے ہیں وہ انسان کے اندر جمع ہے۔ اب اگر مجھے میری صفات کو کوئی دیکھنا چاہے، مشاہدہ کرنا چاہے، باری تعالیٰ پھر کیا کرے؟ فرمانے لگا کہ وہ حضرت انسان کو دیکھ لے، میں نے اس میں اپنی صفات کا ظہور فرما دیا۔ پھر فرمانے لگا کہ وہی صفات انسان کی ذرا اجلی اجلی نظر آئے تو اس نے گروہ انبیاء تخلیق فرما دیا۔ انہی انسانوں کے اندر انبیاء کی ذات کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء بھیجے، ہر نبی کو پہلے نبی سے بڑھ کر شان عطا کی، کسی کی زبان میں معجزہ، کسی کی ہاتھ میں معجزہ، کسی کے حسن میں معجزہ، کسی کی گمان، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جدھر ہوا کو حکم دے ہوا ادھر آپ کے تخت کو لے جائے۔ الغرض حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حضرت یوسف کو حسن عطا کیا، دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے جو دم تھا، جو آپ کی روح تھی، اس میں معجزہ عطا رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضہ میں آپ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے کرتے، باہر نکالتے تو چمک اٹھتا۔ حضرت داؤد تلاوت کرتے تو پرندے آسمان پہ تیر رہے ہوتے، وہ کھڑے ہو جاتے آپ کی تلاوت سنتے۔ حضرت یوسف جہاں کہیں گزرتے زلیخا ان پر فریفتہ ہو جاتی اور وہ عورتیں تانے دیتی کہ اے زلیخا تو یوسف تو اپنے گھر رکھی ہوئے غلام پر فریفتہ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ملکہ ہے، ملکہ کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، ملکہ ہے، تو ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کے پاس جواب ہوتا، وہ کہتی بھی، مگر وہ عورتیں تانا دینے والی مطمئن نہ ہوتی۔ ایک دن اس نے کہا کہ اے یوسف، میں التجا کرتی ہوں، میں یہ جو عورتیں تانا دیتی ہیں مجھے، انہیں میں گھر بلا کر دعوت کا اہتمام کرتی ہوں،
آپ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ ان عورتوں کے سامنے ایک بار اپنا رخ پلٹ کر گزر جائیں، اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر صرف گزر جائیں۔ ایسے ہوا، دعوت کا اہتمام ہو گیا، ہر ہاتھوں میں دے دیے، چھریاں رکھ دی۔ ادھر حضرت یوسف کو حکم دیا، عرض کی کہ اے یوسف آپ ان عورتوں کے سامنے سے پردہ اٹھا کر گزر جائیں۔ حضرت یوسف کے گزرنے کی دیر تھی پردہ اٹھا کر، وہ عورتیں جو اعتراض کر رہی تھی وہ بیک زبان کہنے لگی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اے زلیخا یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، ما ھذا بشرا یہ بشر نہیں ہے۔ ہم جو اعتراض کرتی تھی کہ تو غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ کوئی کریم فرشتہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ توقیر، نعرہ حیدری۔ الغرض ہر نبی کو اللہ شان عطا فرماتا رہا، معجزات عطا فرماتا رہا، اپنی شانوں کو جمع کر کے نبی کی ذات میں رکھ کر اس امت کو یہ سبق دیتا رہا کہ اے امت اس نبی کی پیروی کرو گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب حضرت انسان کو تخلیق کیا، اس کے اندر اپنا حسن رکھا، پھر اس حسن کو اجلا کیا تو نبی کی ذات کو بنا دیا، انبیاء کا طبقہ بنا دیا۔ اب کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ باری تعالیٰ اگر تیرے حسن کو جمع دیکھے تو انسان کو دیکھ لے، ذرا اجلا ہوا دیکھے تو نبی کی ذات کو دیکھ لے، اور اے باری تعالیٰ اگر وہی حسن، وہی صفات، وہی کمال وہ بڑی شانوں کے ساتھ اگر دیکھنا چاہے، بڑی بلندیوں اور رفتوں کے ساتھ وہی صفات باری تعالیٰ تیری دیکھنا چاہے تو پھر کیا کریں؟ فرمانے لگا کہ میں نے ایک ایسا پیکر تخلیق فرما دیا ہے جس پیکر کا نور ازل سے بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ نور مصطفیٰ، اپنے محبوب کا نور جو سب سے پہلے بنا دیا تھا۔ اے انسانیت، اب میں وہ حسن انسان کے اندر رکھنے لگا ہوں، اس کو اجلا کر کے نبی بنا دوں گا۔ اب نبی کی شانوں کو کمال عطا کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنا دوں گا، وجود مصطفیٰ بنا دوں گا۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کا حسن سمٹا، انسان بنا، اجلا ہوا، نبی بنا، اس حسن کو کمال ملا تو ذات مصطفیٰ بنی، ذات مصطفیٰ بنی۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اب اللہ کا حسن بکھرا کائنات بن گئی، سمٹا انسان بن گیا، اجلا ہوا نبی بنا، اس کو کمال ملا وہ ذات مصطفیٰ بنی، ذات مصطفیٰ بنی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ ازل سے جو نور تخلیق ہوا تھا، اس نور کا میثاق بھی لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے بھی میثاق اللہ پاک لیتا رہا کہ اے انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ، میں یہ نور تمہاری زندگیوں کے اندر بھیجوں گا، تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مشن کی مدد بھی کرنا، پیروی کرنا۔ باری تعالیٰ تجھے معلوم نہیں تھا کہ محبوب کے نور کو پہلے بنا دیا ہے اور اس کو بھیجنا بھی ہے آخر میں؟ پھر میثاق کس بات کا؟ انبیاء سے میثاق کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس لیے میثاق لیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی امت کو میرے محبوب کی عظمت کا پتہ چل جائے، میرے محبوب کی رفت اور شان کا پتہ چل جائے کہ میں اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے بھی انبیاء بشارتیں دیتے رہے، خوشخبریاں دیتے رہے۔ حضرت آدم جب اس زمین پر نازل ہوئے تو ہندوستان کی زمین تھی، حضرت حوا کا ملاپ ہوا
اور اس سے پہلے تنہائی محسوس کر رہے تھے حضرت آدم، کیونکہ اس کائنات میں کوئی بشر نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا۔ اس تنہائی کے عالم میں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین نے آ کر حضرت آدم سے مل کر وہاں پر آذان دی، آذان پڑھی۔ جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم نے جبریل کو روک لیا کہ اے جبریل، یہ کس کا نام پکار رہے ہو؟ ابھی تو میرے سوا اللہ نے کسی کو اس دنیا میں بھیجا نہیں ہے، تخلیق کسی کو نہیں کیا، یہ نام نامی کس کا پکار رہے ہو؟ جبریل امی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی اے آدم، یہ وہ نام ہے جو اللہ نے عرش کے کناروں پر لکھ دیا ہے، اور یہ وہ نام نامی ہے جس کا نور اقدس سب سے پہلے اللہ نے آسمانوں پہ تخلیق فرما دیا ہے، اور یہ وہ ذات اقدس ہے، ذات مصطفیٰ، جو تمام انبیاء کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسول اللہ، نعرہ توحید، حق جاریات، نعرہ حیدری۔ پتہ چلا کہ آذان صرف نماز کے لیے نہیں دی جاتی، آذان ڈر تنہائی کو ختم کرنے کے لیے آذان دی جا سکتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے آذان دی جاتی ہے، کوئی شخص فوت ہوتا ہے قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد آذان دی جاتی ہے، آندھی طوفان اور کئی مراحل پر آذان دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے یہی کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد جب آپ پلٹنے لگتے ہیں تو اس میت پر فرشتے آ کر سوالات کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس وقت کوئی شخص کھڑے ہو کر آذان پڑھتا ہے تو اس کی جو وحشت ہے، جو ہم سے جدا ہو کر گیا ہے، تنہائی ہے، ایک تو وہ دور ہوتی ہے، ایک جو اس کے اندر خوف ہے وہ دور ہوتا ہے، پھر آذان کی برکت سے اسے سوال کے جواب میں دینے میں آسانی ہوتی ہے، جواب آسانی سے وہ دے سکتا ہے۔ بارکہ آتے ہیں مضمون کی طرف۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبریاں تمام انبیاء دیتے رہے۔ حضرت آدم کا ملاپ ہوا حضرت حوا سے، بات جوڑنے لگا ہوا تو صبح دو بچے پیدا ہوتے، دو شام کو، ایک بیٹی اور بیٹا صبح، ایک بیٹی اور بیٹا شام کو۔ صبح کی بیٹی کا شام کے بیٹے سے نکاح چلتا رہا سلسلہ۔ کتب میں آتا ہے کہ 40 جوڑے حضرت حوا کے بطن سے پیدا ہوئے، جن کا نکاح یکے بعد دیگرے ہوتا رہا، اولاد پیدا ہوتی رہی۔ بالآخر آپ کے بطن سے ایک بیٹے نے جنم لیا، باقی جوڑا پیدا ہوتے تھے مگر آخر میں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام شیس تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ حضرت حوا پوچھتی ہے آدم یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے حوا، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، اللہ نے ایک بیٹا اس لیے عطا کیا ہے کہ اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، سبحان اللہ، اس کی سن سے نور مصطفیٰ جو کہ چمک رہا ہے، اس کی سن سے ذات مصطفیٰ نے جنم لینا ہے، نبی آخر الزمان اس کی سن سے پیدا ہوئے۔ آخر بٹھایا شیس کو حضرت آدم اور نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا جب بھی اللہ کا نام بلند کرے ساتھ رسول کا نام بھی بلند کرنا، محمد کا نام بھی بلند کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنے لگے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کون ہے؟ فرمایا کہ وہ محمد ہماری اولاد میں سے ہے مگر سب سے آخر میں اللہ پاک انہیں اس دنیا میں بھیجے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشخبریاں دیتے رہے، کعبہ تعمیر کیا، پتھر پر کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے، اے باری تعالیٰ دنیا میں مزدوری کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مزدوری کرتے ہیں، شام کو مزدوری لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، میں نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، میرا بیٹا ساتھ مل کر گھر کی تعمیر کرتے رہے ہیں، ہمیں بھی اجرت عطا فرما، ہمیں بھی اجرت عطا فرما۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر پر کیا اجرت لوگے؟
اس وقت ایک پتھر پر کھڑے تھے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر اجرت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان کے اندر ایک عظمت والا رسول مبعوث فرما۔ دعائیں مانگتے رہے، خوشخبریاں دیتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشخبریاں دیتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، آگے مضمون بہت بڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو خوشخبری دے رہے ہیں، اللہ نے اس کو قرآن بنایا ہے۔ اے لوگوں میں خوشخبری دیتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، یأتی جو آئے گا، من بعدی میرے بعد، اس کا نام نامی اسمہ احمد، اس کا نام نامی احمد ہوگا۔ یہ کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ، نبی علم نہیں رکھتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تو ہے جو حضور کی ولادت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور صرف خوشخبری ہی نہیں بلکہ یہ بھی ساتھ فرما رہے ہیں کہ لوگوں وہ جو رسول کریم آنے والے ہیں ان کا نام نامی احمد ہوگا۔ نام بھی بتا رہے ہیں، نام بھی بتا رہے ہیں۔ اب احمد نام نامی میرے آقا کا آسمانوں پہ بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نامی احمد کیوں رکھا؟ آسمانوں کا نام کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر موت کے آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ آپ کو موت نہیں آئی، اور اس دنیا میں بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے، بغیر باپ کے آسمانوں سے اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی اور عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا۔ ہر کیف عیسیٰ علیہ السلام نام احمد کا کیوں ذکر فرما رہے تھے؟ اس لیے کہ لفظ احمد جو نام نامی احمد ہے یہ حمد سے نکلا ہے، حامدان، حمد سے نکلا۔ حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، جس طرح ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ حمد کا معنی ہے، کیا معنی ہے؟ تعریف کرنا۔ ہم سے ہی احمد بنا ہے، ہم سے ہی محمد بنا ہے، ہم سے ہی حامد بنا ہے، ہم سے ہی حضور کا نام نامی محمود بنا ہے۔ یہ حمد میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں آپ کے نام میں کہ حضور کا نام نامی آسمانوں پر احمد مشہور کر دیا اور زمین پر محمد مشہور کر دیا۔ محمد کا معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ باری تعالیٰ اپنے محبوب کا نام تو تم نے محمد رکھا، اور جس کا معنی بہت زیادہ تعریف کی جائے، لیکن یہ ساری کائنات تیرا ذکر کرتی ہے۔ یہ شجر و حجر، ہر انسانیت، جنات، حیوانات، ہر شے تیرا ذکر کرتی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سب سے زیادہ ذکر تیرا ہوتا ہے۔ نقطہ پیش کرنے لگا ہوں کہ سب سے زیادہ ذکر تیرا ہوتا ہے، تو اپنے محبوب کا نام جو رکھا ہے اس کا معنی سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، تو سب سے زیادہ ذکر تو تیرا ہوتا ہے، تو تیرے محبوب کا ذکر کہاں پہ ہوتا ہے؟ اور پھر ذکر ختم بھی ہو جائے گا۔ فرمانے لگا کہ ہاں بات یہی ہے، مگر انسانیت ساری میرا نام لیتی ہے، میری عبادت کرتی ہے، میرے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، مگر یاد رکھ لو کہ جب ہر چیز کو فنا ہو جائے گا، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، انسانیت ختم ہو جائے گی، ہر
فمانی آفان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر رہ جائے گا تو صرف میرا نام رہ جائے گا. انسانیت جو میرا نام لیتی ہے ختم ہو جائے گی، مگر میرا نام باقی ہے. میں تو اپنے محبوب کا نام لیتا رہوں گا. اور یہ کائنات اس دنیا میں نہیں آئی تھی تب بھی میرا نام موجود تھا، میری ذات موجود تھی. میں اپنے محبوب کا تب بھی ذکر کر رہا تھا. یہ کائنات ختم ہو جائے گی تب بھی میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہوں گا. پتہ چلا کہ جس شے کا ذکر اللہ کرے وہ ذکر سب سے بڑا ذکر ہوتا ہے. انسان کا ذکر کرنا، انسان کی تعریف کرنا انسان کی بساط کے مطابق ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں میرے علم کی بساط ہے، ناقص علم ہے. انسان کا علم ناقص، اس کی سوچ ناقص، اس کا گمان ناقص، وہ خود فنا ہونے والا، مگر اللہ کی ذات باقی ہے، وہ عرفہ ہے، وہ اعلیٰ ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے وہ ذکر کم ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا سب سے بڑا ذکر ہوتا ہے. اس لیے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. ہم نے آپ کا ذکر، انسان کی کیا مجال کہ وہ حضور کا ذکر بلند کرے جس ذکر کو اللہ عظمت رفعت شان عطا فرما دے اور خود فرما دے کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. پتہ چلا کہ تمام انبیاء بشارتیں دیتے آئے، خوشخبریاں سناتے آئے. گویا کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کائنات بنانے کی وجہ بھی اللہ نے محبوب کے ظہور کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا ہے. حضور کو بھیجنے کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا ہے کہ پہلے کائنات کو سجا دوں، اس میں انبیاء کو بھیج دوں، کائنات سج جائے اور عروج پر ہو تمام انبیاء یکے بعد دیگرے بھیجتا رہوں اور پھر وہ سلسلہ عروج تک پہنچ جائے، عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ جائے، تب میں مہمان خصوصی کو اس دنیا میں بھیجوں. تب میں اپنے محبوب کو وہ نورانی چہرہ، وہ نورانی مکھڑا بنا کر حضرت سیدہ آمینہ کی گود میں بھیجوں. سامعین محترم، جب یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صلبوں سے، مختلف رحموں سے ہوتا ہوا، پیشانیوں سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمکا، وہ نور مصطفیٰ، وہ نور جو ازل سے اللہ نے تخلیق کیا تھا، جو شروع میں نے بات کی تھی، وہ نور چلتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمکا. وہ نور جب منتقل ہوا حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر مبارک میں، آپ فرماتی ہیں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں الخصائص الکبریٰ میں، اور ابن کثیر لکھتے ہیں اور ابن دہدان لکھتے ہیں. بہت سی معتبر سیرت کی کتابوں سے حوالے پیش کر رہا ہوں کہ جب حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر مبارک میں وہ نور مصطفیٰ آیا، وہ علامات جو عام عورتوں کے اندر ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر علامات ظاہر نہیں ہوئی. آپ کو کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی. ہمارے گھروں میں خواتین میں جو پیدائش کے وقت جو علامات رونما ہوتی ہیں، سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے اندر ایسی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی سوائے اس کے جب میں مکہ کی گلیوں میں جاتی تو شجر و حجر مجھے سلام کرتے تھے. جب نور مصطفیٰ میں پیٹ مبارک میں تھا تو آسمانی دنیا ستارے جھک کر مجھے سلام کرتے تھے کہ اے آمینہ مبارک ہو، تجھے دو جہاں کی دولت نصیب ہو گئی. یہ اعمال ہیں حضور کی ولادت سے پہلے. بہت اور بھی اعمال ہیں مختصر کر رہا ہوں. وہ ولادت مصطفیٰ کا وقت قریب آیا، حضور صلی
اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ فرماتی ہے کہ فلما اضاءت له من خرج منی نور فلما اضاءت له قصرى الشام، میرے بدن سے نور خارج ہوا. میں نے عرض کیا کہ نور کی بات کر رہے ہیں، نور خارج ہوا، نور متولد ہوا. فلما اضاءت له، اس نور کی اتنی کرنیں تھی، اس نور کی اتنی شعائیں تھیں، گویا کہ نور کا ایک شعلہ نکلا. توجہ میری طرف، نور کا ایک شعلہ نکلا، اس نور کی کرنوں سے شام کے محلات میں نے دیکھی. بولے سبحان اللہ. حضور کے میلاد کا ذکر ہے، میلاد مصطفیٰ ہو گئی، میلاد مصطفیٰ کا نور ایسا نکلا کہ اس نور کی کرنوں سے شام کے محلات روشن ہو گئے. کہاں مکہ اور کہاں شام. جب شام کے محلات روشن ہو گئے تو کیا مکہ تاریک ہوا ہوگا؟ کیا مکہ روشن نہیں ہوا ہوگا؟ گویا کہ پتہ چلا کہ نور مصطفیٰ سے پوری کائنات ہی روشن نہیں ہو گئی، بلکہ اس زمین و آسمان کو روشن کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ لوگوں کو جو نور میں نے ازل سے تخلیق کیا تھا آج دنیا میں بھیج دیا. سبحان اللہ. ولادت مصطفیٰ ہو گئی. جو عام بچوں کی ولادت ہوتی ہے اس سے کہیں ماورا میرے آقا کی ولادت ہے. یہ جو میلاد کی خوشی ہم مناتے ہیں نا، ہم ایسے خوشی نہیں مناتے، ہم اسی لیے مناتے ہیں نا کہ ہمارے آقا کی جو ولادت ہوئی ہے وہ نہ کسی کی پہلے ہوئی تھی نہ کسی کی بعد میں ہوئی ہے قیامت تک. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو نظیف، پاک اور صاف اس دنیا میں تشریف لائے. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے نہلانے کی بھی ضرورت نہ پڑی. سبحان اللہ. یہ آج نئی باتیں ہیں آپ کے لیے، یقیناً یہ باتیں اسٹیجوں پر بیان نہیں ہوتی، یہ معتبر سیرت کی کتابوں سے حوالے پیش کر رہا ہوں. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو چند لمحوں کے بعد میری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا. میں پریشان ہو گئی. ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے سیدہ پریشان نہ ہونا، اس نو مولود کو فرشتے اٹھا کر مشرق اور مغرب کی سیر کروانے لے گئے تھے. پھر چند لمحوں بعد حضور کی تشریف آوری ہوئی. پھر آپ فرماتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت نظارہ دیکھا. اس نور کی کرنوں سے میں نے دیکھا کہ جبریل امین کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے ہیں. کتنے جھنڈے ہیں؟ 3. آپ بھی لگاتے ہیں نا، وہ دلیل دے رہا ہوں کہ نور مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ ساتھ ساتھ یہ سوالات کے جواب بھی دیتا چلوں. جھنڈے جبریل امین نے آ کر ایک جھنڈا مشرق پر لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا. یہ بھی حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے. ہر بات کی دلیل اپنی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہے. دوستان محترم، پھر آپ فرماتی ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت لمبے قد کی حورے، حورانے ملائک آسمان سے حورے اللہ نے زمین پر بھیجی اور وہ میرے ارد گرد آ کر جمع ہو گئی. ان میں حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی. یہ خوبصورت بیویاں، ان کے ساتھ حوروں کا جھرمٹ میرے ارد گرد ہو گیا. کیوں کہ ولادت مصطفیٰ ہونے لگا، حضور کا میلاد ہونے لگا تھا. ولادتیں پہلے بھی بڑی عجیب ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. عجیب تھا کہ نہیں تھا نا؟ قرآن نے ذکر کیا. اسی طرح خوشخبریاں، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا. ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر ہے، اللہ خوشخبری دے رہا ہے بیٹا عطا کروں گا. نبیوں کو اللہ بیٹوں کی خوشخبریاں دیتا رہا. قربان جائیں ذات مصطفیٰ کو بیٹوں کی نہیں، ذات مصطفیٰ کو اس پوری کائنات کی رحمت کی خوشخبری اللہ
فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. پہلے نبیوں کو ان کے بیٹوں کی خوشخبری دیتا، وہ آتے پھر نبی بنتے، مگر اے محبوب میری ربوبیت دو جہانوں کے لیے ہے نا. الحمدللہ رب العالمین، جن جن کا میں رب ہوں محبوب، اس کا تو رحمت ہے. جس شے کا میں رب ہوں اس شے کی تو رحمت ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہی لفظ فرمایا اپنے محبوب کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ نہیں فرمایا جس دنیا کے لیے رحمت، فرما سکتا تھا، اس کی قدرت میں تھا، نہیں فرمایا دو جہانوں کے لیے رحمت. اور حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ دو جہان نہیں ہے، 18,000 جہان ہے. تو گویا کہ 18,000 جہانوں کے لیے میرے محبوب کی ذات کیا ہے؟ بولے بولے کیا ہے؟ رحمت ہے. اس لیے فرمایا قل بفضل اللہ. جب اللہ کا فضل ہو جائے، جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی، قل بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ہو جائے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت ہو جائے. اب آخری مرحلے میں ہم داخل ہو گئے. اللہ کا فضل اور اس کی، بولے میرے ساتھ چلیں گے، تھوڑی سی علمی بات ہے، سمجھ آ جائے گی، آسان کر کے عرض کروں گا. اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ فَبِذَالِكَ، اس پر. اب باتیں اللہ نے دو کی، ایک بات کی ہے فضل کی اور ایک کی ہے رحمت کی. اب جب دو باتوں کا ذکر ہو، دو چیزوں کا، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ زید اور بکر دونوں پانی پی رہے ہیں. جملہ یہ ہے. اللہ نے یہاں پہ یہ کہا، فرمایا کہ فضل اور رحمت جب یہ مل جائے، یہ فرمایا کہ دونوں مل جائے. شاید یہ بات آپ سمجھے یا نہیں. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کو اللہ نے ایک شے گردانا ہے، یعنی ایک ذات کے اندر رکھ کر فرمایا کہ جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں، آ جائیں، میسر ہو جائیں، پھر کیا کیا کرو. اب اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ فضل اور رحمت کیا ہے. پوچھا قرآن سے، قرآن نے کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اکثر لوگ شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے. پتہ چلا کہ اللہ کا فضل ذات مصطفیٰ ہے. فَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس کی دلیل دیتا ہے کہ اللہ نے آپ پر فضل عظیم کر دیا ہے، بڑا فضل کر دیا ہے. پتہ چلا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا، بولے فضل ہے، اللہ کا فضل. کم از کم ایک نقطہ جب گھر جائے تو یہ ذہن میں رہے، کم از کم ایک جملہ ذہن میں رہ جائے تو یہ ہمارا مدعا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ کا فضل حضور کی ذات اقدس ہے، قرآن کہتا ہے، مطلب جو میں نے دلائل دے دی، پتہ چلا کہ اللہ کا فضل ذات مصطفیٰ ہے. رحمت پوچھتی ہے کہ اے اللہ رحمت کیا ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کا فضل بھی ذات مصطفیٰ، اللہ کی رحمت بھی ذات مصطفیٰ. تو پتہ چلا کہ فضل اور رحمت جب دونوں مل جائیں تو کیا کیا کرو مومنو، تمام خوشیوں کو پیچھے چھوڑ کر فَلْيَفْرَحُوا، خوشیوں کا جشن منایا کرو. خوب خوشیاں منایا کرو. اب یہاں پر آیت کریمہ میں اللہ فرما سکتا تھا کہ
یتیموں مسکینوں کو کھلا دیا کرو، کسی غریب بیٹی کو جہیز میں دے دیا کرو۔ یہ باتیں آپ سنتے ہیں نا کہ یہ پیسہ آپ غریبوں کو دے دیں، کسی مسکین بیٹی کو دے دیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیں۔ اللہ فرما سکتا تھا، مگر اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں منایا کرو۔ باری تعالیٰ قرآن میں تو خود فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفارحین، کہ میں خوشیاں منانے کو پسند نہیں کرتا۔ جو فضول خرچی ہے میں اسے پسند نہیں کرتا، جو بہت زیادہ نمود و نمائش کرتے ہیں میں اسے پسند نہیں فرماتا۔ ادھر تو فرما رہا ہے خوشی منایا کرو، تو یہ قرآن میں تعارض نہیں ہوتا، کوئی تعارض کی بات نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کی خوشیاں نمود و نمائش کے لیے میں ناپسند فرماتا ہوں۔ جب میرے معبود کی میلاد کی خوشی کی باری آئے تو اے مومنو خوب خوشیاں منایا کرو، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ میں جو حکم دے رہا ہوں فَلْيَفْرَحُوا، فرح کمائے فرح تو انبساط کہتے ہیں خوشی کے لمحات، یہ اسی سے نکلا ہے، اسی لفظ سے فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ سب کو جمع کیا یہاں پر مومنین کو۔ اب فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو، جو جیبوں میں بینکوں میں بینک بیلنس گن گن کے جمع کر کر کے رکھتے ہو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم خوشی میں خرچ کرتے ہو۔ ہوا خیر مما یجمعون، اب بات سمجھ آ گئی یہ کو خرچ کرنا۔ لہٰذا کوئی بھی عمل حضور کی خوشی میں کیا جائے تو وہ ہر بار قبول ہے، ہر طریقے سے قبول ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال خوشی مناتے تھے، مگر ایک سال ہاتھ تنگ تھا، فراوانی نہیں تھی خرچ کرنے کی، چلنے لے کر درود پاک پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ رات کو میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور ان چندوں پر ہاتھ رکھے، چھولے جن کو کہتے ہیں، وہ تقسیم کر دیے، بانٹ دیے، ہاتھ پھیر رہے ہیں، گویا کہ یہ عمل میرے آقا کو پسند آ گیا تھا۔ جو بھی جس طریقے سے خوشی ہو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اپنے محبوب کی خوشی کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے جو بھی آپ عمل کریں حضور کی محبت میں کریں گے تو وہ ہر وقت قبول ہی قبول ہوگا۔ میرے آقا کی ولادت ہو گئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا ذکر کیا جو میں نے مختصر اختصار سے ذکر کیا ہے۔ دوستان محترم، یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا میں کام آئے گی، اس دنیا میں کام آئے گی۔ مضمون میرا باقی ہے لیکن ختم کرنے لگا ہوں۔ آخری آپ کو پیغام دے کر کہ لوگوں یہ محبتیں، یہ خوشیاں سرکار کی میلاد کی، حضور کی محبت کی، یہ خوشی کبھی رائگاں نہیں کرے گی۔ ابو لہب کافر کی خوشی کی تھی، اسے قبر میں اجر ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے مختصر، جب ایک کافر کو قبر میں اس خوشی کا اجر ملتا ہے، سمار کے دن ٹھنڈے پانی کا جو چشمہ جاری ہوتا ہے اس کی انگلیوں سے وہ پیتا ہے۔ تھا کافر کا کوئی عمل اسے کام نہیں آتا، مگر کہاں کافر کا عمل، کہاں ایک مسلمان کا عمل، عاشق رسول کا عمل، کہ وہ جو اس دنیا میں حضور کی میلاد کی خوشی مناتا ہے، اللہ اسے اس دنیا میں بھی وافر اجر عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن اور قبر میں بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اپنے دلوں میں سرکار کی محبت بٹھائیں، اپنی نسلوں کو حضور کی میلاد کی خوشیاں۔ میں نے مصر میں دیکھا ہے کہ یکم ربیع الاول سے وہ لوگ ہر روز جلوس نکالتے ہیں، 12 ربیع الاول، 12 دن ہر روز جلوس ہوتا ہے، وہ اشاعت ہے۔ عرب میں یہ کام ہوتا ہے، اب سعودیہ میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں کام ہوتا ہے، مدینہ میں کام ہوتا